بہت شکریہ روب صاحب. سمی ابراہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. عامر زیاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی شکریہ. روب صاحب آپ سے شروع کریں. ظاہر ہے اس ملک میں نیریٹیوز بنتے ہیں اور بہت سے نیریٹیوز, ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے ایک نیریٹو بنایا جائے, بیانیہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں. اب ایک نیریٹو ہے منٹس وہ بدلے گئے. آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا منٹس اپنی مرضی سے بنائیں گے. انہوں نے کوٹ کیا سائفر کو, وہ جو لیکڈ آڈیو ہے, جو کہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے. اگر آپ وہ سنیں, دو جگہ پر یہ کام کیا گیا ہے. ایک جگہ کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں, اور بہت سے چینل سے رن بھی کیا اس کو, لیکن وہ اصل آڈیو میں یہ نہیں ہے. سازش تو یہ ہے, یہ کہہ رہے تھے عمران خان, کہا سازش بنا دیتے ہیں. نیچے جو ٹیکسٹ لکھا آیا تھا اس میں یہ لکھا تھا. یہاں پر بھی کہ منٹس بنا دیں گے, یا ہم منٹس بنا دیتے ہیں, اس میں اپنی مرضی کے منٹس بنا لیتے ہیں. بٹ دیٹ آلسو آئی تھنک از این اولڈ ایشو, آئی ایم شیور, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آج استعمال کیا. بٹ اب ظاہر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں, یا سوال ہے کہ جناب ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں, اس کا جواب نہیں دیتے. از دیر اینی ٹیمپرنگ, کو ہو سکتی ہے ٹیمپرنگ کسی سائفر کے اندر؟ یہ کاشف آپ کے میرے سامنے کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہے نا, ہم تینوں چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھے, لہٰذا ہم کوئی سرٹنٹی کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے پاس بعض دفعہ ہم سب دوستوں کے پاس کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں, رپورٹ میں خبریں آ جاتی ہیں. سو اب ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے, جو آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی نیریٹوز پہ. ایک نیریٹو عمران خان صاحب نے بلڈ کیا اور بڑا کامیابی سے بلڈ کیا, سیل بھی کیا, اور لوگ ان کے اس بیانے کو مانتے بھی ہیں, ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں بڑی حد تک. ایک اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو نئی حکومت ہے, یہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں کہ سائفر کے حوالے سے جو خان صاحب کا بیانہ تھا وہ فیک تھا, ٹیمپرڈ تھا, اس میں حقائق نہیں تھے, فیکٹس نہیں تھے, اپنی مرضی کے منٹس ڈالے گئے ساری چیزیں. سو اب ان میں آپ اور ہمارے لیے تھوڑی سی چیز اس لیے مشکل ہو جاتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سامنے ان کے آپ کہتے ہیں وربل اسٹیٹمنٹ ہے, ان کی گفتگو ہے, وہ عمران خان صاحب کی ہوئی گفتگو ہے. انہوں نے بھی کسی کو سائفر جو ہے انہوں نے اس کی کاپی کسی کو نہیں دی, حالانکہ بہت سارے جرنلسٹ کو بلایا بھی کیا تھا جو آخری دن تھا میرا خیال ہے, اگین انہوں نے کسی کو نہیں دکھایا. یا تو کوئی دیکھ کے ہمارے دوست آتے, چلو ان سے ہم پوچھتے, یا وہ آپ کے آگے ٹی وی پہ بتاتے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھنے, کاؤنٹر ہو سکتا تھا. سو اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک چیز میں کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو, دیکھیں دو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں. ایک فارن آفس ہے آپ کی, جو افواج پاکستان کے جہاں پر یہ سائفر ہر جگہ جاتے ہیں, اوریجنل فارمز میں جاتے ہیں, جہاں پہ شیئر کیے جاتے ہیں, جو کچھ آفیسز ہیں جن کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اگر پی ایم ہاؤس نے بھی اگر چینج کر دینا ہے, لیکن باقی سارے اوریجنل سائفر جو کوڈڈ فارم میں وہ بھی اس وقت سسٹم میں پڑا ہوگا فورن آفس. سو چینج کر کے اس کو ثابت کرنا کہ ٹیمپرڈ ہے کتنا ہی مشکل کام ہے. بڑے آسانی سے یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا جا سکتا ہے, یا اس کے منٹس میں لکھا جا سکتا ہے کہ سر یہ اوریجنل ہے, یہ انہوں نے دیا, دونوں میں بڑا فرق ہے جی, کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ذرا بنیاد نیریٹو کی بات ہے, وہ نیریٹو بنانے کے لیے بیسیکلی آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں وہ اس کی سائفر کی نہیں بات ہو رہی, وہ لیکس آئی تھی اعظم خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی, جس کو خان صاحب کی پارٹی نے ان کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے یا فلان ہے, انہوں نے بتایا کہ ہاں جی بالکل ہے, انہوں نے تو اس کو اونرشپ دی ہے. اس میں دو تین چیز بڑی ڈینجرس ہیں جو مجھے لگتا ہے, جو اعظم خان صاحب کے حوالے سے ڈینجرس ہے. خان صاحب کو گائیڈ کرنا, ان کو صحیح طریقے سے پراپر بتانا پرنسپل سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان, بعض دفعہ یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہوتا, کوئی بھی پرائم منسٹر, ایسٹا کوڈ ہو, ایس او پیز ہوں, رولز ہوں, بائی لاز ہوں, پرائم منسٹر کو ساری چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے گریڈ 22 کا گریڈ 22 کا آفیسر رکھا جاتا ہے جو آگے ان مواقع پہ پرائم منسٹر کو آگے گائیڈ کرے کہ فلاں ایشو ہے, سمری ہے, تو اس پہ کیا ہماری پوزیشن ہو رہی ہے. اگر آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے. اب اس کیس میں کیا ہوا, جو میرا خیال اعظم خان صاحب کی وہ جو یہ لیک ہے, یہ اگر میرے نزدیک سب سے زیادہ اس میں وہ اہم چیز ہے نا سر, وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا انالیسس ڈال دیں گے, منٹس میں ہم کر لیں گے اور اس کو یہ ہم ٹوسٹ دے دیں گے. اب وہاں سے پھر آپ کی انٹینشن سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا خیال ہے وہ چیزیں وہاں پہ اس طریقے کی اگین, اور ان کو بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے سائفر میں, یہ ذہن میں رکھیں. وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بلا لیتے, فلاں کو بلا لیتے, اس کو بلا لیتے, ان سے بریفنگ لے لیتے ہیں, اس کو کنورٹ کر لیں گے منٹس میں, اور اس میں اپنی مرضی کی ہم چیزیں ڈال دیں گے. یہ پرنسپل سیکرٹری کو چاہیے تھا کہ وہ اس مواقع پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پراپرلی گائیڈ کرتا کہ سائفر کے حوالے سے کہ ہم نے منٹس میں اگر آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ پہ آ رہی ہے. اگین آئی وڈ سے اپنے نیریٹو ہیں, اور عمران خان صاحب کا نیریٹو منٹس میں ٹیمپرنگ نہیں, منٹس تو آئی نہیں نا, وہ میٹنگ ہوئی نہیں, یا اس کا منٹس کبھی بنے نہیں. دا اونلی منٹس تو کسی چیز کے بھی نہیں آئے, اعلامیے آئے ہیں دو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے. اور اس میں بھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں جب کہتے ہیں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, دس از این انالیسس. یہ انالیسس ہے نا کہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. دوسرے میں کہا گیا سازش نہیں ہوئی. دس از آلسو سم, کسی نے کوئی انویسٹیگیشن کیا ہوگا, اس کے بعد پھر یہ انٹرپریٹ کیا ہوگا کہ جی ہمیں نہیں لگتا اس کے اندر سازش ہوئی ہے. So, you know, this is what happens in, this is what analysis means largely. اب کچھ بھی کہتے رہے نا, اب
لوگوں نے خان صاحب نے بڑی کامیابی سے وہ نیریٹو اپنا بلڈ کر کے لوگوں کو سیل کر کے یہ ماننے پہ انہوں نے ان کو یقین دلوا دیا جی سازش ہوئی تھی, رجیم چینج ہوئی تھی, امریکنز پیچھے تھے, اس کے پیچھے اور بڑے بڑے کریکٹر تھے جن کا خان صاحب بتاتے رہتے ہیں. اب آپ کچھ بھی کہتے رہے نا, اس نیریٹو کو توڑنا, کیونکہ لوگ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. وہ کہتے ہیں ولنگنیس ٹو بلیو, لوگوں میں اس ولنگنیس ٹو بلیو عمران خان صاحب کے, خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب ہوں, مریم ہوں, یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے. سو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کون بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی کتنی بات سنی جا رہی ہے, اور وہ آگے جو پہلے آ جائے گا اس کی بات کا وزن ہمیشہ ویسے زیادہ ہوگا. 6 مہینے بعد آپ اپنا نیا نیریٹو دینے کی کوشش کریں گے. 6 مہینے فیلڈ خالی تھی عمران خان صاحب کے لیے, انہوں نے سکسیسفلی اس بات کو سیل کیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب آگے 6 مہینے بعد کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے, بار بار وہ آگے رپیٹ اتنا کر چکے ہیں لوگوں پہ کہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی خان صاحب کی. سو یہ اٹیمپٹ جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنی فروٹفل ہوگی شہباز شریف صاحب کی کہ لوگ. لیٹس بی آنیسٹ, میں آئی ہوپ آئی ڈونٹ ساؤنڈ رانگ بائی سیئنگ دس, بٹ میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی کہا تھا شہباز شریف صاحب از اے بیڈ پریس کانفرنس اینڈ اے اسپیچ. مریم نواز اگر 15-20 منٹ کی پریس کانفرنس کرتی ہے نا, شی گیوز 20 ٹاکنگ پوائنٹس ٹو پیپل کہ رائٹ اور رانگ آپ اس کے اوپر بہت فرق ہے. ایک فرق ہے, پرائم منسٹر جب بات کرتے ہیں اس کی بات کے میننگ کچھ اور ہوتے ہیں. جب پرائم منسٹر نہیں بھی سکتا, ہم یہی سین ہے. ایون جب آپ آئیں کہ مریم نواز بات کرتی ہے وہ اور ہوتی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے کچھ اور گفتگو ہوتی تھی, اپوزیشن کے جلسوں میں آپ اور کچھ کر سکتے ہو. ہاؤ یو پٹ اے پوائنٹ اکراس نا, دیکھیں ہاؤ کنونسنگ یو آر ود این آرگیومنٹ. دیٹ آلسو بیکاز ہمارا ایک پروڈیوسر ہے اندر کہتا یار ایک تو صرف یہ نکال لینا کہ کتنی پانی کے پلوں کے جسے پانی گزر گیا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. the kind of things he uses which you شبانہ روز محنت مشرق سے مغرب تک اور فلانا. sometimes he needs to probably now improve his communication. پر مجھے بات بتائیں, 5-6 مہینے گزر گئے اس گورنمنٹ کو. عمران خان صاحب نے گورنمنٹ میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا, بٹ اٹ واز ٹیکن ٹو اٹس پیک پرابلی آفٹر جب حکومت گر چکی تھی. اب ریسنٹلی پچھلے 1 ہفتے میں حکومت نے یہ کوشش شروع کی ہے, ٹیمپرڈ ہے, غائب ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا. وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اصل بنیاد وہ لیکڈ آڈیوز ہیں, لیکن وہ لیکڈ آڈیوز ٹیمپرنگ کا یا غائب ہونے کا کوئی اس کو جو کاؤنٹر ہے کہ سازش کی ہے عمران خان صاحب نے, اس کو انڈورس نہیں کر پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خروش صاحب نے کہا بیکاز ہی وہ سو سکسیسفل, اب وہ آڈیو لیکس کی بنیاد پر ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومت کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ ہونے والا ہے, اور جو بیانیہ عمران خان کا نئے انتخابات کا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کی بنیاد سائفر ہے. اب آج کی جو پریس کانفرنس تھی یا پچھلے کئی دنوں سے ہم وزراء کی بات سنتے ہیں, وہ جو عمران خان کی بنیاد ہے اس لانگ مارچ کی, اس حکومت کی تبدیلی کی ڈیمانڈ کی, اب وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نظر آئے گا سائفر چینج ہو گیا, سائفر چوری ہو گیا, سائفر کے بارے میں آڈیو لیک, اس کی بنیادی وجہ وہ عمران خان کا لانگ مارچ ہے. اچھا, اسی کی بنیاد پہ یہ غداری ہے جو عمران خان صاحب نے ان پر الزام لگائے, کاؤنٹر الزام ایگزیکٹلی وہی لگ رہے ہیں, یہ غداری ہے, دس از ٹریزن, یہ تو ٹریزن کے مترادف ہے. لیکن آج انہوں نے ایک اور ایڈمیشن بھی شاید کیا اپنی پریس کانفرنس میں, جب انہوں نے کہا دیکھیں لوگوں کو بیوقوف بنایا, یہاں پہ فلوٹنگ ووٹر ہوتا ہے, اس کو بھی کنونس کر دیا عمران خان صاحب. سو دے ریئلائز کہ پولیٹیکلی نقصان ہوا ہے. ایک اور بات آپ دیکھیں, آپ ان کے شارٹس آپ چلوا سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فراڈیا ہے, اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. یہ ساری بات سائفر کے کانٹیکسٹ میں ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ یہ آپ کٹھ پتلیاں ہیں, آپ اس لیے آئے. اب دیکھیں ان سے بنیادی غلطی کاشف یہ ہوئی ہے, اگر یہ سائفر کے معاملے پر عمران خان کے بیانیے کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود سپریم کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کرا لیتے. جب تک اب اس کا جو کنٹینٹ ہے یہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا, لیکن وہ لینگویج بھی باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے نا جی. جو لینگویج اگر تو جو لینگویج بتائی جاتی ہے جلسوں تقریروں میں کہ پاکستان اگر یہ رہ گئے تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے, اگر یہ کامیاب ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ایگزیکٹ کاؤنٹ وہ چیزیں بھی دیکھیں. تو اگر ہمیں کھولنا پڑا آپ کو تو آپ کو سب کھولنا پڑے گا. یہ ہے کہ اگر اس نے آ کے ڈونلڈ لو نے اسد مجید سے یہ کہا ہے کہ آپ تبدیل کریں, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس کو قوم کو بتانے میں کیا حرج ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. یہی تو عمران کا بیانیہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, یہ ان کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی یہ کمزوری یا یہ جو موو فارورڈ نہیں کر رہا ہے, یہ عمران کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. ان کو چاہیے یہ تھا, اچھا اگر آپ سائفر کی لینگویج نہیں بتانا چاہتے, اسد مجید کا کہیں انٹرویو کسی کو کروا دیتے,
اس کو جو فورن سیکرٹری بنانے کی بات کر رہے ہیں سب کچھ آپ کو یاد ہے فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ امبیسڈر آئے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا دھمکی ہے سازش نہیں اس دھمکی تو مان رہے ہیں نا تو اب یہ بیسیکلی جب تک یہ وہ نہیں کریں گے نا کاشف یہ ساری گیم ہے 12 ربیع الاول کے بعد جو 2-3 دن ہیں جو بیانیہ جو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے یہ سارے کا سارا اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قابو میں لے آئیں لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو یہ بات جیسے رؤف نے کہا نا بہت آگے نکل چکی ہے لوگ اس پہ بلیو کرنے کے لیے اور بشیریہ گل ود گئی ہے اب مختاریہ گل ود گئی